ہن لباس لکم وانتم لباس لہن آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج پھر سے ہم اللہ کے گھر میں روزے کی حالت میں اشاعت اسلام کورس کے ایک خوبصورت پروگرام میں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کا مسجد میں آنا، نماز عصر ادا کرنا روزے کی حالت میں اس مقدس ماہ میں، اور اس خوبصورت مجلس میں بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے کہ جو ہر ایک کے لیے اس کو جاننا لازم اور ضروری ہے۔ وہ موضوع ہے حقوق زوجین، میاں بیوی کے آپس کے حقوق۔ آج اس پرفتن دور میں خاص طور پہ ہم نے زندگی انگریز سے لی، اسلام سے نہ لی، تو امت مسلمہ کے گھروں کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ گھروں کے اندر کوئی خوشحالی نہیں ہے، آرام سکون نہیں ہے، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات بہتر نہیں ہیں، لڑائی جھگڑے تصادم ٹکراؤ ہیں۔ اسلام نے جو حقوق دیے تھے، جو احکام دیے تھے، ان پر اگر عمل ہوتا تو آج گھروں کے اندر خوشیاں ہوتی، نسلیں بہترین ہوتی، ہر کوئی آرام و سکون میں ہوتا۔ آج ہماری زندگیاں ذلت کی طرف ہیں، رسوائی ہے، پریشانی ہے، غم دکھ تکلیف ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ محض یہی ہے کہ ہم نے اسلام کے احکام کو پس پشت کر دیا ہے۔ تو ہمارے اس حوالے سے کافی موضوعات خاص گزر گئے، اور آج کا موضوع بالکل ہی خاص ہے، چاہے ہمارے وہ شادی شدہ جوان ہیں یا غیر شادی شدہ یا ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، سب کے لیے اہم ترین باتیں ہیں ان کے اندر۔ یاد رکھیں کہ اسلام ہر انسان اور خاص طور پہ مومن مسلمان کو زندگی کے ہر ایک پہلو میں، زندگی کے ہر ایک لمحے میں، ہر ایک معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی عمل ہو۔ میاں بیوی کے حقوق ایسے کہ ملاپ کے وقت بھی اسلام نے حکم دیا کہ یہ تمہارا طریقہ اور انداز ہو۔ اتنی حد تک اسلام رہنمائی کرنے والا ہے، اور اسلام کے احکام اگر لیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت خوبصورت ہوگی۔ میاں بیوی کے حوالے سے رب تعالیٰ نے سورہ البقرہ 2 پارہ، اس کے اندر میاں بیوی کے آپس کی ایک مثال دی، اور وہ کمال مثال ہے۔ یہ کتنا بڑا رشتہ ہے، کتنا اہم ترین رشتہ ہے، کتنا مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے میاں اور بیوی کا۔ اس آیت سے، اس مثال سے سمجھیں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا کہ تم ان کے لباس، وہ تمہاری لباس۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لباس کی مثل ہیں، یہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لباس کس قدر ضروری ہے؟ کوئی گلی کے اندر بے لباس انسان گھومتا نظر آئے، کیا محسوس کیا جائے گا؟ بالکل مجنوں، پاگل، جس کے دماغ کے اندر ایک ذرہ کی کروڑواں حصہ دماغ کا بھی باقی نہیں ہے، اس حالت کا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں بے لباس ہوں۔ ہر بندہ اس کی طرف دیکھ کر شرمائے گا۔ بے لباس انسان کی یہ حالت، اور لباس کی کس قدر ضرورت۔ عام طور پہ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے، حادثات ہو جاتے ہیں روڈ پہ، مرد و خواتین، کوئی ایسا حادثہ ہو کہ لباس ادھر ادھر ہو جائے اور اس کی آخری سانسیں ہیں، تو ان کو بچانے والے پہلے پانی نہیں دیں گے، پہلے ان کو خون نہیں روکیں گے۔ سب سے پہلا اہتمام سرسری طور پہ عدم توجہ ہوگی، توجہ بھی نہیں ہوگی اس طرف، پھر بھی سب سے پہلا عمل یہی ہوگا کہ اس کے جسم کو ڈھانپا جاتا ہے۔ اس قدر اشد ضرورت ہے لباس کی۔ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، لباس نہیں ہے، انسان ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے، حادثہ بھی نہیں ہوا، اچانک لباس ادھر ادھر ہو گیا، کوئی انسان ہے بھی عام کھلے ماحول میں، اس کو پیاس کی بھی شدت بھی ہے، بھوک بھی انتہا کی ہے، سر کا درد بھی ہے، پیٹ میں درد بھی ہے، کیا امید ہے سب سے وہ پہلے لباس مانگے گا، یا سر درد اور پیٹ کی درد کی دوائی مانگے گا، یا پیاس کے لیے پانی مانگے گا، یا بھوک کے لیے کھانا مانگے گا؟ سب سے پہلے وہ شرمندہ، اس کی یعنی بھوک کی طرف، پیاس کی طرف، سر درد کی طرف، پیٹ درد کی طرف توجہ تک نہیں ہوگی، لباس کی طرف توجہ ہوگی۔ سب سے پہلے چاہے گا کہ میرے جسم پر لباس آ جائے۔ رب تعالیٰ نے مرد اور عورت کی
آپس کے رشتے کو لباس کی مثل قرار دیا ہے. اس قدر یہ خوبصورت رشتہ ہے. کسی رشتے کو لباس نہیں کہا. ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کوئی رشتہ بھی ہے، فرمایا لباس جو اہم ترین انسان کی ضرورت ہے، پھر اسی کی مثال اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو دے دی ہے. یاد رکھیں، ہمارے ہاں یہ معاشرے میں عام ہوتا ہے کہ اولاد بڑی ہو گئی نا تو ماں چلی گئی، باپ کی اب عمر ٹھیک ہے، تو پھر بیٹوں کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے کہ باپ دوسری شادی نہیں کرے گا. انتہا کی گھٹیا سوچ ہے. یاد رکھیں، یہ میں یہ اسلام کی سوچ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. یہ اسلام کا مزاج ہے. بالکل غلط کرتی ہے وہ اولاد جو ماں ابھی صحیح درمیانی عمر ہے، باپ چلا گیا، یا باپ کی درمیانی عمر ہے، ماں چلی گئی، کہتے اب اماں جی یا ابا جی شادی کر کے کیا کریں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی یہ ایک فطری عمل ہے. جس طرح کھانا پینا ضروری ہے نا، اسی طرح عمل زوجیت یہ بھی ضروری ہے. انسان کی فطرت میں پایا گیا ہے یار. اس کے بغیر زندگی کیسے ممکن ہے؟ گھٹیا ترین ہے وہ اولاد جو ابھی ماں یا ابھی باپ اکیلا رہ گیا. وہ بھائی ان کی عمر ٹھیک ٹھاک ہے، ہاں بالکل ضعیف العمر ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عمر ٹھیک. کئی ساتھی یہاں پہ آ کے انہوں نے ہمیں شکایت کی کہ حضرت یہ معاملہ ہے، ہم جوان ہیں ابھی، بچے اگرچہ جوان ہو گئے لیکن وہ چلی گئی مسز دنیا سے، اب بیٹوں کا دباؤ ہے خبردار کہ ابا جی نے شادی کی تو. اور ہم بار بار تقاضا کرتے ہیں کہ ہماری عمر ہے کہ ہم شادی کریں، تنہے تنہا کس طرح رہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل میں ان جوانوں سے یہ گزارش کروں گا، یہ بالکل غلط سوچ ہے. یہ تو آپ اس طرح محسوس کریں کہ آپ اپنے باپ کو برہنہ ننگا چھوڑ رہے ہیں پورے اپنا ماحول کے اندر. بیوی تو لباس تھی نا، رب تعالی لباس قرار دیا، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا باپ برہنہ ہو کے باہر ماحول کے اندر گھومتا رہے یار. یہ اسی کی مثل آپ کی والدہ علی اعوذ باللہ من ذالک. یہ غلط سوچ ہے بالکل. ابھی عمر ہے، کسی بھی عمر کے اندر دنیا کے اندر ایک جدا ہو جاتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. اولاد کا دباؤ بالکل غلط ہے. اولاد کل جواب دے ہوگی اس حوالے سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ غلط سوچے. کئی ساتھی ہمارے یہاں پہ آ کے، بلکہ ایسا بھی ہوا کئی ساتھیوں نے آ کے ہم سے کہا کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے وہ باہر رہتے ہیں فلاں فلاں، اور اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے، وہ کرنے نہیں دیتے. ہم نے رابطہ بھی کیا، سمجھایا، اب کل شعور کریں یار، اسلام کیا کہہ رہا ہے تمہیں، اور تم اپنی صرف یہ دیکھ رہے ہو کہیں اس دوسری ماں سے کوئی اور بچہ نہ ہو جائے. اگر نہ بھی ہوا تو کہیں ہمارے باپ کی چلے جانے کے بعد اس دوسری ماں کو وراثت سے حصہ نہ ملے. اس لیے آپ اپنے باپ کی زندگی کو ذلت کے اندر ڈبو رہے ہیں یار. یہ بالکل انسانیت، اسلام کیا انسانیت کے بھی خلاف ہے یہ بات. اگر کہیں آن کیمرہ کہیں کسی کی سوچ ہے، اس سوچ کو دور کریں. یہ اسلام کے بالکل برعکس سوچ ہے. ماں اکیلی رہ گئی یا باپ اکیلے رہ گیا تو ان کی زندگی میں جو حقیقی لباس ہے ان کو پہنایا جائے. اللہ اکبر. اس میں پہلی چیز یاد رکھیں، مردوں پر جو حق ہیں عورتوں کے، ٹھیک ہے نا، ان کے حوالے سے چند ایک روایات میں پیش کرتا ہوں. حدیث مبارکہ کے اندر قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء. یہ 5واں پارہ سورہ نساء. فرمایا کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا ہے. مرد عورت پر حاکم ہے، اور حاکم جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے محکوم کے مکمل معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس کے غم کا، اس کے دکھ کا، اس کی خوشی کا، پریشانی کا، لین دین کا، معاملات کا، زندگی کے ہر پہلو کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے جو حاکم ہوتا ہے. یاد رکھیں، یہ رب تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حاکم بنا دیا. عورت پابند ہے مرد کے ہر وہ احکام جو شرعی ہیں، اصول شرع کے خلاف نہ ہو، شریعت کے مطابق ہوں، تو عورت پر واجب ہے، لازم ہے کہ مرد کی ہر بات کو وہ مانے. تو رب تعالیٰ نے حاکم بنایا. تو حاکم ظالم ہو تو قیامت کے دن فرمایا کہ رب تعالیٰ رحمت کی نظر، ایک تو وہ تاجر جو غلط انداز سے تجارت کرتا ہے، اور وہ حاکم جو ظالم حاکم ہے، ان کی طرف رب تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. تو رب تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا. بیوی ہے، ہم اس پر حاکم ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس انداز میں رہیں کہ ہم ان کی طبیعت، ان کے مزاج، ان کی سوچ فکر کے مطابق ان سے پیار محبت میں رہیں. عام طور پہ ہوتا ہے، دیکھیں میں اکثر اوقات جب بھی موضوع آتا ہے میں بات کر جاتا ہوں، آپ اپنی ذات کو سامنے رکھ کے یہ مثال سوچنی ہے. میری ذات ہے، میں شادی شدہ، ماشاءاللہ میرے 4 بچے، باہر میرے اتنی تعلقات ہیں، آپ اس قدر مقتدی ہیں، آپ دل و جان سے ہم سے پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم جن اداروں میں پڑھتے رہے ان اداروں میں اساتذہ تعلقات، ہمارے کئی اداروں کے اندر کلاس فیلون سے رابطے، باہر نکلیں اتنی دوست احباب ہیں ہمارے، پیار محبت. میری زندگی کئی زندگیوں سے منسلک ہے. ٹھیک ہے نا.
لیکن ایک ذات ایسی ہو، میری مسز ہے، گھر کے اندر محض میرا انتظار کر رہی ہے، اس کی زندگی محض میری زندگی کے ساتھ منسلک ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرے اس قدر دوست احباب، بار گھومنا پھرنا، عیش و عشرت، موج مستیاں، بہت کچھ ہوتا ہے، اتنی تعداد میں لوگوں کی زندگی میرے ساتھ منسلک، میں کوئی اکیلا نہیں، میری زندگی کے ساتھ کئی زندگیاں منسلک ملی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں اپنی زندگی کے کئی راز، کئی معاملات، دکھ تکلیف، پیار، سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، دوستوں کے سب کو بتا سکتا ہوں، کلاس فیلوں کو بتا سکتا ہوں، اپنے اساتذہ کو بتا سکتا ہوں، لیکن ایک زندگی ایسی ہے، ایک ذات ایسی ہے جو تنے تنہا گھر میں بیٹھی میرا اور آپ کا انتظار کر رہی ہے، وہ میری اور آپ کی مسز ہے۔ وہ دکھ سنائے گی تو اپنے شوہر کو، خوشی سنائے گی تو اپنے شوہر کو، گھر کے اندر چار دیواری میں بند آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر ہم کئی زندگیوں کے ساتھ خوشیاں حاصل کر کے گھر میں جا کے ہمارے ماتھے پہ بل ہو، سخت لہجہ ہو، کڑوی زبان ہو، تو یہ انسانیت ہے کیا؟ یہ حقوق العباد کو پامال کرنا ہے، اور اس حوالے سے بڑی سختی سے پوچھا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حقوق العباد سے کے حوالے سے سب سے پہلا حق مرد سے اس کے بیوی کے بارے پوچھا جائے گا۔ بھائی بتا، تو حاکم بن کے گیا، تجھے ہم نے حاکم بنایا تھا، تیرا رویہ، تیرا انداز بیوی کے ساتھ کیسا تھا؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے، اپنی بیٹی شہزادی، کسی کی بیٹی انسان کی بچی بھی نہیں ہے، نہیں یار، کم از کم میں یہ سوچوں کہ میری ماں، اس کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے، بھئی میری بیوی جو ہے، کم از کم اس کے قدموں کے نیچے میری اولاد کی جنت تو ہے یار۔ یہی سوچ لیں ہم، وہ ساتھی جو اپنی بیوی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، کوئی عزت و وقار نہیں ہے، عجیب لہجہ اور عجیب انداز ہوتا ہے، تو یاد رکھیں، کم از کم یہ سوچ لیا کریں، جس طرح میری جنت میری ماں کے قدموں میں ہے نا، اس طرح وہ میری اولاد جن کو صبح شام میں چومتا رہتا ہوں، ان کی جنت میری بیوی کے قدموں میں، تو کم از کم اپنی اولاد کی جنت کو رسوا تو نہ کریں یار۔ اگر حقوق العباد کے حوالے سے میں اور آپ غلط کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، عمر بیت گئی، بس جی دل لگی نہیں ہے، یہ کم عقلی، بے وقوفی، نادانی والی بات ہے۔ تمہارا نکاح ہو گیا، تمہاری اولاد ہے، دل لگی نہیں ہے، کم از کم یہ سوچ کے ہم ان سے پیار کریں، ان سے محبت رکھیں، دل لگی رکھیں کہ ہماری اولاد وہ جو ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، ہمارے جگر کے ٹکڑے کی جنت کسی کے قدموں کے اندر ہے، اپنی اولاد کی جنت کو رسوا نہ کریں، ان سے محبت پیار سے رہیں، جس طرح ہمیں باہر ہماری زندگیاں کئی زندگیوں سے منسلک ہمیں پیار ملتا ہے، ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم اسی طرح کئی زندگیوں کے برابر ایک اکیلی اس جان کو پیار اور محبت دیں، تاکہ وہ دنیا کے اندر آرام اور سکون سے رہ سکے، وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلا قیامت کے دن حقوق العباد کے حوالے سے جو سوال ہونا ہے نا، وہ مرد سے سوال ہونا ہے، بتا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا تھا۔ وہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی، جو مجھے ایک اتھارٹی دی گئی نا، 3 الفاظ لفظ طلاق کے، کہ وہ اگر میں صرف سنا دوں تو عورت کی جان نکل جاتی ہے، اسے پتا ہے کہ میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی، دنیا میری جہنم بن جائے گی اگر اس مرد نے یہ 3 لفظ کہہ دیے۔ وہ طاقت جو اللہ نے مجھے دی، اب تو میں چودھری ہوں نا، جو چاہوں اس کے ساتھ اس کا حشر نشر کرتا رہوں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلا سوال حقوق العباد کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں بیوی کے بارے کیا جائے گا، اور اس وقت تمہاری چودراہٹ فرمایا چھین لی جائے گی اور اس کی مجبوریاں ختم کر دی جائیں گی، پھر رب تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی۔ اللہ فرمائے گا، بندے بتا، تجھے حاکم بنایا تھا، خالق تو نہیں بنایا تھا نا، تو حاکم تھا نا، اور وہ عارضی طور پہ وہ حاکمیت چھین لی گئی، اور وہ الفاظ جو 3 جو تیری خاص طاقت تھی وہ چھین لیے گئے، اب بتا تیری چودراہٹ کہاں گئی؟ اب عورت اس کے خلاف اگر مقدمہ درج کر دے گی، انسان کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبرستان سے ہوا، تو ایک قبر تھی، پوچھا، فرمایا کس کی قبر ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایک صاحب ہے ہمارے، آپ کے صحابی ہیں، حضور نے فرمایا اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو غزوات میں بھی شامل ہوئے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے، اور تسبیح و تحلیلات، آپ کے سچے عاشق تھے، ہمیشہ آپ کا ساتھ رہے ہیں، اور پکے مومن مسلمان تھے، تو کس وجہ سے اس پر عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل، یہ 5 وقت کا نمازی تھا، تہجد گزار تھا، مجاہد تھا، اسلام کا بڑا غازی تھا، اور غزوات کے اندر شامل رہا ہے ہمیشہ، لیکن اس کا باہر مکمل اسلام پر عمل تھا، جب گھر جاتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ اس کا اچھا رویہ نہیں ہوتا تھا، رب تعالیٰ نے سب سے پہلے بیوی کے حقوق پوچھے، باقی عبادت رکھ دی، پکڑا گیا آج۔ یاد رکھیں، کہیں ہماری تسبیح و تعلیل، اصل جو موضوع ہوتے ہیں نا، اس موضوع کے حوالے سے ہم نے خاص بات کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر ہمارا رویہ اچھا نہ ہو، ماتھے بھی بل، سخت لہجہ، کڑوے الفاظ، تو ہماری بھی تسبیح و تحلیلات، عبادات، سب کچھ یہ سجدے، ان کو الگ رکھ دیا جائے، بھائی ان کا حساب بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہ بتا کہ تو حاکم تھا بیوی پر، کیسا رویہ تھا تیرا؟
نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا. آج وقت ہے ہم دیکھیں ہمارا رویہ کیسا ہے. ہاں یہ بھی یاد رکھیں بعض اوقات ہوتا ہے شادی کے بعد ہمارے جوان ساتھی آج کل اس طرف ہی ہو جاتے ہیں، محض وہ بیوی ہی سب کچھ، وہ پیر بھی وہی ہے، ماں باپ بھی وہی ہے، بہن بھائی وہی ہے، سارے رشتے چھوٹ جاتے ہیں. یہ بھی ہمارے ہاں کچھ پایا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے. اسلام نے جس کے جو حقوق دیے ہیں ان کے مطابق جینے والا انسان دنیا اور آخرت کے اندر اس کی زندگی کو خوبصورت کر دیا جاتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، فرمایا کہ سب سے بہترین مومن تمہارے اندر وہ ہے کہ جس کے سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہیں. یہ بخاری مسلم کی اور جامع ابن ماجہ کی روایت ہے. فرمایا جس کے اچھے اخلاق ہوں سب سے بہترین کامل مومن وہ ہے. اور پھر فرمایا کامل مومنین میں سے بہترین وہ ہے کہ جس کے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رویہ کرتا ہے، بہترین انداز میں رہتا ہے. مومنین میں بہترین انسان وہ ہے پھر. ٹھیک ہے نا. اب ہم دیکھ لیں ہمارا ایمان کس قدر، کتنا بہترین ایمان والے ہیں، حسن اخلاق کس قدر ہے، پھر گھر کے اندر ہمارے رویے کیسے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضور یہ بیان فرمائیں کہ عورت پر مرد کے کیا حقوق ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند ایک حقوق بیان فرمائے. فرمایا سب سے پہلے یہ کہ جو خود کھائے وہی اپنی بیوی کو کھلائے. ایسا نہ ہو کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا تھا، بنی اسرائیل میں یا پچھلی قوموں کے اندر ہوتا تھا، وہ ایسا بھی دور گزرا کہ انہوں نے عورت کو انسان نہیں، صرف مرد کو انسان محسوس کیا. مردوں نے انہیں کہا عورت صرف مرد کے استعمال کے لیے، عورت انسان نہیں ہے، یہ مرد کے آلات میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. مرد کے استعمال کے لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس استعمال کرو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایسا دور بھی گزرا، وہ چاہے ماں کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں یا بیوی کی صورت میں. اس قدر تذلیل کی گئی ایک دور کے اندر عورت کی، لیکن اسلام نے یہ عزت دی ہے. تو حضور نے فرمایا جو اچھا یہ ہوتا کہ عورتوں کو حکم ہوتا، پچھلے زمانہ جاہلیت کے دور کی بات کر رہا ہوں، عورتوں کو حکم ہوتا کہ عورت نے اونٹ کو ذبح کرنا ہے، عورتوں نے اس کو ذبح کر کے گوشت بنانا ہے، کئی گھنٹے لگ جاتے، پھر گوشت بنانے کے بعد پکانا ہے، کھانا عورتوں پر حرام ہوتا، صرف مرد کھاتے. ایسا دور بھی گزرا ہے. تو لہٰذا کوئی اس طرح کرنے والا کہ خاص اپنے لیے الگ ہو، بیوی کے لیے بالکل عام سادہ سا، تو فرمایا بالکل غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے. قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا. فرمایا جو خود کھائے وہی بیوی کو کھلائے، جو خود پہنے اس کو وہی پہنائے. اور اسی طرح فرمایا اگر وہ بڑی خطا بھی کر لے، اسلام نے مارنے کا بھی حکم دیا ہے. مرد حاکم ہے، اگر عورت اس قدر بے حیائی کرتی ہے، عورت حد سے کراس ہو رہی ہے، تو فرمایا اس کو مارنے کا بھی حکم ہے. وَضْرِبُوهُنَّ الفاظ سورہ نساء کے اندر 5واں پارہ. فرمایا اس کو مارنے کا حکم ہے، لیکن حدیث پاک فرمایا کہ اس کو منہ پر نہ مارے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح فرمایا اس کو برا بھلا نہ کہے، صرف مارے اس لیے تاکہ وہ اس کی سوچ بدلے، اس کی طبیعت اچھی ہو، اس لیے اس کو مارے. اور پھر فرمایا کہ کبھی بھی گھر کے بغیر اس کو کہیں علیحدہ نہ چھوڑے. ٹھیک ہے نا. ہاں ایک محرم ہے، اس کا ماں باپ کا گھر ہے، بھائیوں کا گھر ہے، وہ الگ ہے، اپنا ذاتی گھر ہے، اس میں رہ سکتی ہے. کہیں اور غیر علاقے کے اندر، یا جس طرح ہمارے یہاں عام معاشرے کے اندر ہوتا ہے، ہماری نوجوان بچیاں باقاعدگی کے ساتھ تیاریاں کر کے اپنا بازاروں کی طرف شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، مرد کوئی ساتھ نہیں ہوتا. کیا دکاندار ساری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں؟ کیا ہماری خواتین ان سے جا کے بات چیت نہیں کرتی؟ کیا عورت کی آواز عورت نہیں ہے؟ کیا مجھ سے اور آپ سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ تمہاری بیوی تھی، تمہاری بیٹی تھی، تمہاری ماں تھی، ٹھیک ہے نا، تمہاری اولاد تھی، تمہاری بہن تھی، وہ اس انداز سے جا رہی تھی، کیوں نہیں پوچھا تھا؟ فرمایا اپنے گھر کے علاوہ کہیں بھی اسے اکیلا نہ چھوڑو. یہ اسلام کا حکم ہے. ہم بڑے خطرناک معاملات سے گزر رہے ہیں اس وقت، ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے. ان معاملات کو میں نے اور آپ نے کنٹرول کرنا ہے. ایک حدیث پاک، وقت قلت ہے، اب آگے عورت کے حقوق جو ہیں وہ بھی بیان مختصر کر دیتے ہیں. اس حوالے سے ایک طویل حدیث مبارک ہے. حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک خاتون 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. وہ مرد جہنمی نہیں ہوں گے، ان کے اعمال ذاتی کردار اچھے ہوں گے، لیکن اس عورت کی وجہ سے 4 مرد جہنم کے اندر دھکیلے دیے جائیں گے. وہ کون سے مرد ہوں گے؟ سب سے پہلے عورت بچی تھی، ہار و سنگار کر کے بازاروں کی طرف، کیا کچھ اس کا انداز زندگی تھا. تو رب تعالیٰ فرمائے گا اس کو جہنم کے اندر پھینک دو. اس کا انداز زندگی غلط تھا، اس نے عورت کے معنی کو بھی ملوث خاطر نہ رکھا. عورت کا معنی یہی ہے، چھپنے والی چیز، ٹھیک ہے نا، با پردہ چیز. بے پردہ عورت جو ہے نا، اس نے لفظ عورت کے معنی کی توہین کر دی ہے، یاد رکھیں.
اگر میرے اور آپ کے گھر کا ماحول اس طرح کا ہے تو میں ایک اسلام کا مبلغ ہونے کے حوالے سے ممبر پہ بیٹھ کے آن کیمرہ یہی گزارش علی اعلان کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بڑی غلطی میں یاد رکھیں، یہ بڑے ٹف انداز سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور کیا حشر ہونے والا ہے، حدیث پاک سماعت کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس خاتون کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ اس کا انداز غلط تھا، دنیا کے اندر اس نے لفظ عورت کی بھی توہین کر دی۔ جب اس کو اس کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کر فرشتے جہنم کے اندر پھینکنے لگیں گے، وہ عرض کرے گے پروردگار اس میں قصور میں اکیلی نہیں ہوں، کون قصوروار ہے؟ الہ العالمین میرا باپ قصوروار ہے، میں بچی تھی، ٹھیک ہے نا، میں غلط راہ پر چلنے لگی، میرا باپ اسلام کی تبلیغ کرتا، اسلامی مزاج بناتا، میرا اسلام کے احکام بتاتا، مجھے شریعت بتاتا، قرآن حدیث کی طرف میری توجہ کراتا، میرے اندر یہ بے حیائیاں ختم ہو جاتی، لیکن میرے باپ کو علم تھا، بس ماڈرن دور تھا، میرا باپ بھی بس ٹھیک ہے جی یہ آج کل یہ فیشن ہے، میرے باپ نے بھی توجہ نہ کی۔ اگر میرا باپ مجھے روکتا، آج میں اسلام کی بیٹی ہوتی اور میرا یہ حشر قیامت کی دن نہ ہوتا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اس کے باپ کو پکڑ کے اس کے ساتھ جہنم میں پھینکو، باپ کو بھی پھینکنے لگیں گے۔ عورت عرض کرے گی پروردگار صرف میں اور میرا باپ قصوروار نہیں ہے، اور کون ہے؟ عرض کرے گی میرے بھائی بھی قصوروار ہیں، میرے بھائیوں نے بھی یہ سارا معاملہ میرا انداز زندگی دیکھا تھا کہ میں بازاروں کی طرف جا رہی ہوں، کہاں کہاں جا رہی ہوں، میرا انداز کیسا ہے، بے لباس ہوں، کوئی دوپٹہ سر پہ نہیں، چادر نہیں ہے، رب تعالیٰ نے جو لازم قرار دیا ہے وہ چیز نہیں ہے بالکل۔ میرے بھائیوں نے بھی مجھے نہ روکا، وہ بھی فیشن سمجھتے تھے بھی ماڈرن دور ہے چلنے دو۔ رب تعالیٰ فرمائے گا ان کے بھائیوں کو بھی پکڑ کے ان کے ساتھ جہنم میں پھینکو۔ دو مرد ہو گئے، عرض کر گیا پروردگار اس کے بعد میرے شوہر کا بھی یہ انداز تھا، میری شادی ہو گئی تھی، میرا شوہر بھی ماڈرن دور، بس ٹھیک ہے جی انجوائے ہو رہی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں، بال کھولے ہوئے ہیں، نوجوان ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اولاد والی جس طرح وہ عجیب ہارو سنگار کر کے کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کے شوہر کو بھی پکڑا جائے گا، حتیٰ کہ عرض کریے پروردگار میری اولاد بھی بیٹے جوان تھے، وہ اگر مجھے روکتے تو میری ممتا تھی، دل کے اندر محبت تھی، مرد تو حاکم تھا، یہ تو آرڈر سے روک سکتا تھا، اور میری اولاد میں مجھے نہ روکا۔ یعنی ایک عورت جہنم میں جاتے ہوئے اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی، وہ خاتون جس کا کردار غلط تھا اور مردوں نے اس کو روکا نہ، جو باپ تھا اس نے بھی نہ روکا، بھائی بھی نہ روکا، شوہر بھی نہیں روکا، اور اس طرح بیٹوں نے بھی نہ روکا، یہ سارے کے سارے اس عورت کے غلط کردار کی وجہ سے جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ میں نے اور آپ نے اس حوالے سے اپنے گھروں کی طرف لازماً توجہ کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ شوہر کے عورت پر جو اپنا عورت کے جو شوہر پر حقوق ہیں، فرمایا کہ عورت بہترین نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے، عزت و آبرو کی، اس کے مال و متاع کی حفاظت کرنے والی خاتون جو ہے نا، وہ سب سے نیک ترین صالح عورت ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں دنیا سے چلی گئی کہ اس کا شوہر اس پہ راضی تھا، تو فرمایا کہ ایسی عورت رب تعالیٰ اس کو ضرور فی الفور جنت کے اندر داخل فرما دے گا، جس پر اس کا شوہر راضی تھا، رب تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے پوچھا گیا نا کہ بہترین عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بہترین عقل مند باشعور اور پاکیزہ خاتون وہ ہے کہ جو اپنے شوہر کو راضی رکھتی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے نا، یہ گھروں کے اندر اپنی خواتین آن کیمرہ خواتین بھی سماعت کرتی ہیں، تو یہ لازماً اس پر عمل ہونا چاہیے۔ حدیث پاک ہے فرمایا کہ ایک ایسی عورت کہ اس کو شوہر نے رات کو بلایا اپنی طرف، اس نے توجہ نہ کی، وہ سوئی رہی تو رب تعالیٰ کی طرف سے ساری رات اس پر لعنت برستی رہتی ہے جو شوہر کو بغیر مانے سوئی رہتی ہے۔ اس قدر سنگین مسئلہ ہے، شوہر حاکم ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے شوہر کو برتری عطا کی ہے عورت کی بنسبت، تو لہٰذا فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی رہتی ہے جو عورت اپنے شوہر کی کوئی بات نہیں مانتی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک غزوے سے واپسی آ رہے تھے، مختلف طرق میں کئی روایتیں آتی ہیں، ایک میں آتا ہے ایک اونٹ سامنے آیا، ایک میں آتا ہے بکری سامنے آئی، اونٹ سے بکری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی، اونٹ یا بکری وہ آتی ہی پہلے انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، سوائے جن و انس کے کائنات کی ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتی تھی، جائز ہے، بقیہ مخلوقات کے لیے اس امت کے اندر
اسلام کے اندر یعنی انسان کو کسی کے سامنے جھکنا حرام کر دے دیا گیا ہے، سجدہ کرنا۔ پچھلی امتوں میں یہ چیز جائز تھی، لیکن جانور، چرندوں، پرند، پتھر، یہ ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے سجدہ ریز ہوتے، تعظیمی سجدہ کرتے تھے۔ اسی طرح آ کے اس اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سجدہ کیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا اونٹ کو سجدہ کرتے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانور آپ کو سجدہ کریں؟ ہم فلاں فلاں ممالک میں گئے، فلاں فلاں ممالک کے فلاں فلاں بادشاہ کو ان کے سارے اصحاب سجدہ کرتے ہیں باقاعدہ، حضور آپ ان سے مقدس ہیں، آپ اس بنسبت سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم صحابہ آپ کو سجدہ کیا کریں، آپ ہمیں اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کے اندر تعظیماً سجدہ بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو فرمایا سب سے پہلے میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلے اپنے شوہر کو سجدہ کرتی تعظیماً۔ یہ مقام و مرتبہ ہے مرد کا عورت کے حوالے سے۔ تو جو عورتیں مرد کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، بے حیائی کرتی ہیں یا بد زبانی کرتی ہیں یا مرد کے سامنے بولتی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں، اونچے لہجے سے بولتی ہیں، تو یاد رکھیں خدا تعالیٰ کی لعنت برستی ہے ایسی خاتون پہ، اور ایسی خاتون دنیا اور آخرت کے اندر اس کی زندگی برباد ہونے والی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتیں جانے والی ہیں۔ عورت اپنی بے حیائی اور بد زبانی کی وجہ سے جو اپنے شوہر کے سامنے بولتی ہے، اس وجہ سے زیادہ تر عورتوں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ تو فرمایا کہ مقام مرتبہ یہ ہے مرد کا عورت کے حوالے سے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ تو لہٰذا اس حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے اپنی گھر کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، ہر حوالے سے میں نے اور اپنے اسلام کے احکام بتانے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بیوی ہے پڑھی لکھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ چیزیں کم از کم، ہم مرد ہیں مسجد میں آتے ہیں، یہ باتیں سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، یہ چیزیں ان تک پہنچائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی وجہ سے ہماری گھر کی خواتین کو اس طرح کا رویہ رکھیں، انہیں علم نہ ہو، قیامت کی دن پکڑی جائیں تو یہ علم پہنچانا یہ لازم و ضروری ہے۔ تو میں نے اور آپ نے اپنے معاشرے کو اس حوالے سے خوبصورت کرنا ہے۔ ازدواجی زندگی کے اندر اگر خوبصورتی چاہتے ہیں، حضور نے فرمایا عورت الٹی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو مکمل سیدھا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ عورت کا کبھی کبھار کو اس طرح کا رویہ، اس کو مینج کریں، درگزر کریں، عورت کو پیار دیں۔ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر اگر آپ سختی کریں گے، بالکل ہی سختی، اگر بالکل ہی پیار دیں چھوڑ دیں تب بھی غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ مرد حاکم ہے، تھوڑی سی حاکمیت کی جھلک مرد دکھائے اپنی خاتون کو، ہلکی، یہ نہیں کہ عورت ٹھیک ہے 5 وقت پھر بھی وہ ویسے مرد ہمارے ہم معاشرے کے اندر تو یہی ہے نا۔ میں اپنی بات کروں، ہمارے ضلع مظفر گڑھ اور سرائیکستان کے علاقوں کے اندر بہترین اپنا دلیر مرد وہ ہے کہ جس کی بیوی اس کے سامنے آ کے بس اس کی سانس بھی رک جائے۔ ہمارے یہاں اس کو مردانگی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ غلط ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ بڑا خوبصورت انداز تھا، ہر ٹائم مسکرانا، پیار محبت کے ساتھ، حتیٰ کہ کھانا بنا رہی ہیں، تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہیں، رسول، یہ سنت طریقہ ہے کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی بنا کے تندور میں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں یہ توہین سمجھی جاتی ہے، اپنی خاتون کے ساتھ گھر میں کام کراتے ہیں، کیا ہو گیا یار، سنت رسول ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ پیار محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر میں جا رہے ہیں، اما عائشہ صدیقہ ساتھ ہیں، حضور نے صحابہ کو فرمایا آگے نکل جاؤ تم سب، صحابہ کرام تیزی میں چلے، آگے دور چلے گئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ دوڑ میں مقابلہ کرو گی، دوڑ لگاؤ گی؟ حضور ضرور لگاؤں گی۔ دوڑ لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اما عائشہ صدیقہ آگے نکل گئی۔ تو کچھ عرصے کے بعد پھر موقع آیا، حضور نے فرمایا صحابہ تم آگے چلے جاؤ، آگے چلے گئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ اب پھر مقابلہ کرے گی دوڑ میں؟ عرض کی حضور ضرور کروں گی، لیکن اب اس وقت تھوڑی دبلی ہو گئی، حضرت اما عائشہ صدیقہ کا جسم بھاری ہو گیا۔ اب حضور آگے نکل گئے، اب پھر مسکرائے، فرمایا عائشہ میں نے وہ بدلہ تم سے لے لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی اظہار عشق نہ تھا، امت کو تعلیم تھی۔ پانی پیتے ہوئے اما عائشہ صدیقہ نے جس برتن میں پیا کچھ بچا، حضور نے لیا، فرمایا عائشہ بتا کہاں پہ ہونٹ لگائے؟ یہ اظہار عشق نہ تھا، امت کو تعلیم تھی۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ دنیا کے اندر بہترین رشتہ، پاکیزہ مقدر رشتہ، مضبوط رشتہ اور سب سے نازک رشتہ بیوی کا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو لباس کہا گیا۔ بیوی ہی انسان کے جسم کے سارے حالات کو جانتی ہے کہ کہاں کیا عیب ہے، کیا نقص ہے، اور کسی کو کائنات کے اندر کوئی پتہ نہیں ہوتا، محض بیوی، میاں بیوی آپس کو جانتے ہوتے ہیں۔ اس قدر مضبوط رشتہ ہے کہ اس سے کلوز اور کوئی رشتہ ہے ہی نہیں کائنات کے اندر،
اور اس قدر نازک رشتہ ہے کہ 3 الفاظ کہہ دیں تو ختم ہے یہ رشتہ. ماں کو ہم کروڑ بار کہہ دیں تو میری ماں ہی نہیں ہے جھگڑے میں، پھر بھی وہ ماں ہے. باپ کو کروڑ بار کہیں کہ تو میرا باپ نہیں، پھر بھی وہ باپ ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ یہ جھگڑا ہو، جو بھی الفاظ کہتے رہیں یہ بھی رشتے بحال ہیں. لیکن اگر بھول کر ایک مرتبہ بھی بیوی کو مطلقاً کہہ دیا کہ تو میری بیوی نہیں ہے، تو خدا کی قسم وہ بیوی قطعاً نہیں ہے. اب اس قدر نازک رشتہ یہ. ہمارے ہاں یاد رکھیں کہ ہماری مولوی فیلڈ ہے، نیٹ کے ذریعے، میسج کے ذریعے اور کالز کے ذریعے اکثر اوقات بہت زیادہ مسائل لوگ پوچھتے ہیں، اور ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو سنگین مسئلات ہیں نا وہ طلاق کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. کئی لوگ تو ہمیں مجبور کر دیتے ہیں روتے روتے، حضرت مہربانی فرمائے کوئی شفقت کریں. بھئی تمہیں پہلے شعور عقل کیوں نہ آئی؟ تم نے کیوں ایسے الفاظ بول دیے؟ اب یہ شریعت کو ہمارے باپ کی وراثت تو نہیں بھئی ان میں سے جو چاہیں ہم اٹھا کے آپ کو دے دیں. شریعت کے نے ایک اصول قاعدے بنا دیے، کم از کم پہلے سمجھتے تو صحیح یار شادی کرنے سے پہلے کہ کون کون سے الفاظ ہیں جو اس قدر سنگین ہے بیوی کے لیے. پتہ نہیں ہے، اب کہہ دی ہو گیا اب مسئلہ. تو سب سے سنگین اور پریشان کن جو مسئلہ آتا ہے نا وہ مسئلہ طلاق ہوتا ہے ہمارے ہاں جو آتا ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے میں نے اور آپ نے جب بھی جھگڑا ہو جائے نا، مولوی طبقہ خاص واحد ہے جن کے گھروں کے اندر جھگڑے میں معاملات میں طلاق نہیں ہوتی. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سنگین مسئلہ ہے، کہہ دیا بعد میں جس قدر پریشانی بننی ہے وہ بعد میں انسان پتہ چلتا ہے. عام معاشرے کے اندر وہ کہہ دیتے ہیں، پھر جب مسئلہ مولوی صاحب کے پاس گیا پھر حقیقت کھلی، بھئی یہ تو ہو گئی، اچھا ہو گئی ہے، اوہو کیا کر بیٹھے. اب کیا منتیں کرنا، کیا کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے اور مختلف مکتب فکر کی طرف تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہیں کوئی راستہ ملے. تو خدا کے لیے بیوی کا رشتہ ایک نازک رشتہ ہے، اس انداز سے رہیں. بھئی جھگڑا ہو جائے نا مار دیں، لفظ نہ بولیں کبھی بھی. یہ زندگی میں یہ غلطی کبھی نہ کریں. جتنا بھی بڑی نفرت ہو جائے کوئی نہیں، دور کر دیں اپنے آپ سے. 1-2 ماہ کے بعد آپ کا دماغ ٹھکانے آئے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا. اگر کوئی لفظ کہہ دیے، ٹھیک ہے نا، پھر جب دماغ ٹھکانے آئے گا نا پھر اور زیادہ دماغ خراب ہوگا کہ کیا کر بیٹھے ہم. اللہ پاک ہم سب کو اس حوالے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی بات پوچھنے والی ہو اس حوالے سے تو جی. اصل جی 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 میں سمجھ رہا ہوں. اصل آج کل ہمارا نوجوان طبقہ، ہماری بچیاں زندگی موبائل سے لے رہی ہیں، اور موبائل کے اندر ٹوٹل یورپی زندگی ہے، انگریز ہے سارا. ٹھیک ہے نا. قرآن سے میں اور آپ جتنا، میں اپنی ذات کو دیکھ لوں، آپ اپنی ذات کو دیکھ لیں، ہم تو 5 وقت کے نمازی بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ، روزے میں بھی ہیں، اعتکاف والے ہم سب. ہم دیکھ لیں ہمارے گھروں کے اندر میری بچیاں، آپ کی بچیاں، میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں کس قدر قرآن سے اصول لے کر جینے کی کوشش کرتی ہیں. ہماری بچیاں دیکھ لیں جب بھی سوٹ بنائیں گے نا، اب دیکھیں گے موبائل سے نیٹ سے اس طرح کے یہ فنکشن ہے، فلاں فلاں یہ لگے ہوئے ہیں، اس طرح کا سوٹ لینا ہے، یا فلاں فلمی ایکٹر فلاں خاتون نے اس طرح کا سوٹ پہنا ہوا ہے، بھئی اس عید پہ اس طرح کا لینا ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی چادر نہیں، کوئی دوپٹہ نہیں، کوئی سنجیدگی نہیں، کوئی اسلام قرآن دین. تو یہ ہماری زندگیاں غیر مسلم نے برباد کر کے رکھ دی ہیں اسلام کے حوالے سے. تو میں اور آپ اس معاملات کو کنٹرول کریں، اپنی بچیوں پر، اپنے بیٹوں پر، بیٹیوں پر، اپنے گھر والوں پر پابندیاں لگائیں، تھوڑا کنٹرول کریں، تھوڑا توجہ کریں. اگر ہم بے پرواہ ہیں، پتہ نہیں ہے کہ کتنا معاملات خراب ہو گئے ہیں، ہماری توجہ نہیں ہے. توجہ کس وقت ہوگی؟ جب ادھر اپنا عدالت لگی ہوگی نا، پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے توجہ کرنی تھی بڑی. کیا موبائل، کیا معاملات، کیا گھومنا پھرنا، عیش و عشرت، یہ عیش نہیں. یاد رکھیں یہ زندگی مختصر سی تھی اور اس کے اندر ہم کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، ہم اس کو بھول بیٹھے، کہاں کہاں لگ گئے. اس حوالے سے ہم نے کوشش کرنی ہر حوالے سے اپنی زندگی کو، اپنی اولاد کو بہتر کرنا. اصل دیکھیں فی نفسی کوئی چیز، کوئی بھی چیز ہے نا، فی نفسی کوئی چیز حرام نہیں ہے، اس کا استعمال حرام ہے، غلط استعمال اس کا حرام. مثال کے طور پہ آپ 2 بندے ہیں، دونوں کے پاس چاقو رکھا ہوا ہے، دونوں نے، دونوں کا مختلف استعمال ہے، ایک کے لیے حرام ہے، ایک کے لیے جائز ہے. ایک نے رکھا ہوا ہے وہ بیچارہ سبزی کاٹتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا فروٹ والا اس نے رکھا ہوا ہے اپنے ریڈی پر. ایک نے ویسے جیب میں رکھا ہوا ہے کسی کو ویسے مارنے کے لیے. ایک طرح کی چیز ہے، دونوں کا استعمال مختلف ہے، ایک کے لیے مطلقاً حرام ہے، اس کے لیے ایک کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے نا. موبائل رکھا ہوا ہے، اب کوئی کہے کہ حضرت آپ نے موبائل رکھو، اس کے اندر تو بڑے بڑے فنکشن ہے، کیوں رکھا ہے؟ بھائی آن کیمرہ ویڈیو ہو رہی ہے، لوگوں تک دین الحمدللہ پہنچ رہا ہے، تو ایک ثواب ہو رہا ہے. ایک ساتھی نے رکھا ہوا ہے بالکل ہی غلط استعمال کرتا ہے، گناہ کبیرہ اس کے لیے. فی نفسی ہی کوئی چیز حرام نہیں ہے، فی نفسی، اس کا استعمال آگے انسان کو خراب. عام طور پہ دیکھیں جادو کا علم فی نفسی حرام نہیں ہے، جادو کو غلط استعمال کرنا فی نفسی یہ حرام ہے.
علم جادو کا وہ سیکھنا توڑ کے لیے، تو بعض علماء فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے فرض ہے، لازم ہے سیکھیں تاکہ کوئی غیر مسلم جادو کر کے مسلمانوں کو تنگ نہ کر سکے. کوئی اس طرح کے معاملات اس کا توڑ کے لیے علم ہونا یہ بعض لوگوں کے لیے فرض بنتا ہے، لازم بنتا ہے. تو فی نفسی کوئی چیز حرام نہیں ہے، موبائل رکھنا غلط نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ موبائل کس حد تک میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں. لیکن آج کل عام معاشرہ غلط استعمال ہو رہا ہے، اللہ قلیل کہیں ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھا ہو جو بالکل مکمل سنجیدگی سے احتیاط کر کے موبائل کا استعمال کرتا ہو، کوئی ایک آدھا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جی.